جذبہ دل کو ستانے کی ضرورت کیا ہے؟ صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے؟ صاف کردار کو دعوے کی ضرورت کیا ہے؟ باپ تازے کرے ام ابیہا کہہ کر ایسی بیٹی ہو تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ بیٹی ہو تو بیٹے کی ضرورت کیا ہے؟ جذبہ دل کو سلوات پڑھیں مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت منزلہ زہرا تیری چوکھٹ کی بتلائے گی موت منزلہ زہرا تیری چوکھٹ کی بتلائے گی موت حضرت شبیر نے پیغام یہ سب کو دیا حضرت شبیر نے پیغام یہ سب کو دیا تذکرہ حق کا کرو باطل کی ہو کیا بات ہے! واہ 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 واہ! حق کا کرو باطل کی ہو جائے گی موت تیری مرضی کے بنا گھر میں نہیں آئے گی موت اجی رہا ہوں آج تک میں ایک امید پر جی رہا ہوں آج تک میں ایک امید پر ایک دن دیدار مولا مجھ کو کروا کیا بات ہے! واہ! ایک دیدار مولا مجھ کو کروائے گی موت میں غلام مرتضیٰ ہوں میری منزل اور ہے میں غلام مرتضیٰ ہوں میری منزل اور ہے دیکھنا جام شہادت لے کے خدا ایک چشمے کا باکس ہے. آئے گی موت
فاطمہ زہرا کے سر وابستہ سے وابستہ رہو فاطمہ زہرا کے در واضح سے وابستہ رہو پھر تمہارے پاس بھی آنے سے گھبرا بے اجازت ہر جگہ جانے کا ٹوٹے گا بھرا فاطمہ زہرا تیری چوکھٹ پہ جب آئے گی فاطمہ زہرا تیری چوکھٹ پہ جب آئے گی تیری مرضی کے بنا فاتحہ جب زانوئے حسین پہ عباس جب زانوئے حسین پہ عباس مر گئے صدمے غضب کے سمتے نبی پر گزر گئے خنجر علم کے دلوں جگر تک اتار گئے چلاتے تھے کہ شیر ہمارے کدھر گئے باحسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے سر کس پیٹے حسرتا کے بے کسو بے یار ہو گئے سر کس پیٹے تو بیکار ہو گئے اکبر نے رو کے عرض کی اے شہ زمان رونے سے اب ملیں گے نا حضرت کو بھائی جان لے چلیے گھر میں لاشیں علمدار نوجوان ایسا نہ ہو نکل پڑے خیمے سے بیویاں دریا پہ ننگے سر کہیں بنت علینا بچوں کے ساتھ لے کے سکینہ چلی دریا پہ ننگے سر کہیں بنت علینا بچوں کے ساتھ لے کے سکینہ چلی فضا کھڑی تھی خیمے کے باہر جو بے خبر حضرت کو اس نے دور سے دیکھا پردہ الٹ کے خیمے کا سیدانیوں اٹھو اللہ آتا ہے خون اکبر علم لیے علی کے نشان کا ہوتل فرس بھی آتا ہے اس نوجوان کا
تلفرس بھی آتا ہے اس نوجوان کا، اکبر علم کو خیمے کے اندر جھکا کے لائے، سر اپنا پیٹتے ہوئے گھر میں حسین چلاتے تھے کہ بھائی کو بھائی کہاں سے پائے، عباس ساتھ چھوڑ دیا ہائے ہائے، چھینا اجل ہم سے ہمارے دل کو، سوئے ہوئے ترائی میں چھوڑا ہے شیر کو، چھینا اجل ہم سے ہمارے ہے، زہرا کا لال جان پیمبر حسین ہے، کرب و برا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و برا صدف ہے تو گوہر حسین ہے، کرب و برا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، کرب و برا کی جنگ کا آغاز ہے غدیر، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے، منظر تو ہے علی پس منظر حسین ہے۔ لوگ کہتے ہیں عباس کسے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عباس کسے کہتے ہیں، میں نے کہا علی کی سوجات حسنتا حسن، حسین کی کلیمی، سجاد کی عبادت، باقر کا علم، صادق کی صداقت، کاظم کی ادا، رضا کی رضا، نقی کی تقاوت، نقی کی نقاوت، عسکری کی ہیبت، باروے کی غیبت، ایک پیکر میں دھل جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ سلوات پڑھیں۔ جہاں کو اس کا تبسم جو دستیاب نہ تھا، جہاں کو اس کا تبسم جو دستیاب نہ تھا، کسی بھی ذہن میں مفہوم انقلاب نہ تھا، کسی بھی ذہن میں مفہوم انقلاب نہ تھا، قسم ہے فرش ازا کی حسین سے پہلے، قسم ہے فرش ازا کی حسین سے پہلے، زمین دل پہ کوئی آسماں جناب نہ تھا، زمین دل پہ کوئی آسماں جناب نہ تھا، وہاں تلاش تھی اسلام کو 72 کی، وہاں تلاش تھی اسلام کو 72 کی، جہاں پر ایک نگینہ بھی دستیاب نہ تھا، جہاں پر ایک نگینہ بھی دستیاب نہ تھا، کہو حسین سا جوہر سناس تھا ورنہ، کہو حسین سا جوہر سناس تھا ورنہ، کسی رسول کے بس میں یہ انتخاب نہ تھا، کسی رسول کے بس میں یہ انتخاب نہ تھا۔ کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو، کاغذ کو پہلے اشکوں سے نم کر لیا کرو، پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو، پھر اس کے بعد نام سکینہ لکھا کرو، آیا کرو عبادت ذکر حسین میں، آیا کرو عبادت ذکر حسین میں، قرآن نہ پڑھ سکو تو تلاوت سنا کرو، قرآن نہ پڑھ سکو تو تلاوت سنا کرو، تم کو دوائے درد جگر کی تلاش ہے، تم کو دوائے درد جگر کی تلاش ہے، تنہائیوں میں شاہ کا نوحہ پڑھا کرو، تنہائیوں میں شاہ کا نوحہ پڑھا کرو، فرش ازا کی سمت، فرش ازا کی سمت بڑھایا کرو قدم، فرش ازا کی سمت بڑھایا کرو قدم، رہ کے زمین پہ عرش کے زینے چڑھا کرو، رہ کے زمین پہ عرش کے زینے چڑھا کرو، گر ہے سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، گر ہے سفر کا شوق تمہیں انبیاء کے ساتھ، کچھ دور تک جلوس ازا میں چلا کرو، کچھ دور تک جلوس ازا میں چلا کرو، سلوات جری سے لشکر باطل کا سامنا کیا ہے، جری سے لشکر باطل کا سامنا کیا ہے، ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے، ستم یہ بھول چکا ہے کہ راستہ کیا ہے، جنہیں خبر ہے زمانے میں معجزہ کیا ہے، جنہیں خبر ہے زمانے میں معجزہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شبیر کی ازا کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ شبیر کی ازا کیا ہے، سوا تبسم بشیر کربلا کیا ہے،
सिवा तबस्सुम बेशीर करबला क्या है? अली की टेक का आसान तर्जुमा क्या है? अली की टेक का आसान तर्जुमा क्या है? गमे हुसैन क्या है? पूछिए रसूलों से। गमे हुसैन क्या है? पूछिए रसूलों से। हसीन लोग बताएंगे आईना क्या है? हसीन लोग बताएंगे आईना क्या है? नमाज और रोजा और हज और ज़कात जिंदा है। नमाज और रोजा और हज और ज़कात जिंदा। अभी भी पूछ रहे हो करबला क्या है? अभी भी पूछ रहे हो कि करबला क्या है? बजाय मिट्टी के आती है फूल की खुशबू। बजाय मिट्टी के आती है फूल की खुशबू। ऐ करबला ये तेरी खाक में मिला क्या है? एक सूरह फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह पढ़ के मरहूम डॉक्टर सैयद महमूद और रिजवी साहब सैयद मेहदी रिजवी साहब इसकी रिकॉर्डिंग बंद करके एक मरसिया के चेहरे से चंदन का दर्जा चचा एक नारे सलवात किया है कि ऐ कलम जिक्र दिले गम ज़दगां करना है, गुलशने नुक्त को शादाब व जवां करना है, हर्फ को लफ्ज की वुसअत में रवां करना है, ला मकां फिक्र को पाबंद मकान करना है, कुछ नए ढब से मज़ामीन सुखन लिखने हैं, बज़्म में ज़ौक़ समाअत हमतन लिखने हैं। सलावत मरहबा खा मैं बेबाक फसाहत तेरी, आसमानों से सिवा हो गई रफ़अत तेरी, मोतबर अहले सुखन में हुई नुदरत तेरी, हक़ को मंजूर हुई आज इशारत तेरी, तुझ पर लाजिम है कि अब हक़ की इताअत कर ले, करके दुनिया को फरामोश मोहब्बत करके दुनिया को फरामोश। और मोहब्बत कैसी करके इश्क़ यूसुफ में ज़ुलेखा की जवानी बन जा, कुल्ज़ुमे फ़िक्र में मौजों की रवानी बन जा, धार ऐसी हो कि तलवार का पानी बन जा, मुख्तसर ये है कि सिर्रे हमदानी बन जा, गुफ्तगू खास हो मत काम ले अरज़ानी से, सहल यूं हो के उतर सीने में आसानी से। सलावत सहल किस तरह हो गुफ्तगू के रंग गुंचों से चमनजार से न खत ले ले, खून की महताब से सूरज से तमाज़त ले ले, औज अफलाक से शबनम से लताफत ले ले, हुस्न तख्लीक से यानी कि ज़मानत ले ले, फिर इसी शान से पैगाम में शहादत बन जा, करम खास से
اللہ کی آیت بن جا صلوات اللہ کی آیتوں کا خاصہ کیا ہے؟ سماعت فرمائے کہ عاجزی لہجے میں ہو، بالخصوص عاجزی لہجے میں ہو، عجز بیاں دور رہے. کیا کہنا عاجزی لہجے میں ہو، عجز بیاں دور رہے، رہے ایقان سے وابستہ گماں، دور رہے تیرا انداز دعا کا ہو فغاں، دور رہے حشر تک تجھ پا بہاریں ہو خزاں، دور رہے ہو فقیری تیری مقبول سوا شاہی سے تا قیامت، تیرا رشتہ رہے آگاہی سے صلوات. نہ زیادہ کہیں ہو جائے، نہ رہ جائے قلیل، متوازن ہو زبان اور مضامین اصیل، نکتہ سنجی میں بھی میزان پر رہ جائے عدیل، عین موقع پر رہیں سارے کنائے تمثیل، لفظ میں بخل نہ ہو اور نہ مصارف بے جا، نہ تو حامی رہے بے جا نہ مخالف بے جا صلوات. بخش دے جب کہ خداوند تجھے یہ اوصاف، صدر جب ہو چکے آئینے کے جیسا شفاف نہ رہے، جذبہ صادق پہ قدورت کا غلاف، گر جب حق کے سراپا ہو تیرا محو طواف، تب ہے زیبا تجھے الفت کا خودی خواہ ہونا طبیم کا، تیری مشکل کا ہے آسان ہونا صلوات. خلقت آدم اور اس کی ترقی کا ایک چھوٹا سا منظرنامہ، اور آپ حضرات کی زحمت تمام کے ارتقاء کی رہے صد کام بھی آسان نہیں. یہ سفر وہ ہے جہاں رکنے کا امکان نہیں، کہیں سایہ نہیں، تسکین کا سامان نہیں، خستہ جاں ہو تو یہاں کوئی نگہبان نہیں. ہاں اگر جذبہ ایمان کشادہ ہو جائے، حکم خلاق سے آسان یہ جادہ ہو جائے، تو نام اللہ سے کر نام دل کا آغاز، کیونکہ حق راضی ہوا دیکھ کے تیرا انداز. تو جو بندہ ہے تو خالق ہے تیرا بندہ نواز، تیری سرسر کی صدا میں ہے عجب سوز و گداز، اور اسی سوز میں مضمر ہے کرامت اس کی، اسی بے تابی سے ملتی ہے شہادت اس کی صلوات. وہ بھی دن تھے نہ تھا کچھ بھی، نہ زمانہ نہ زمین، نہ بلندی تھی نہ پستی تھی، نہ دنیا تھی نہ دین، نہ تھا عابد نہ عبادت نہ فرشتے نہ جبین، نہ تو نظارہ نہ آنکھیں، تھا فقط حسن حسین. نہ تو نظارہ نہ آنکھیں، تھا فقط حسن حسین. اس حسین کا نہ تو عاشق تھا نہ دیوانہ تھا، اس حسین کا نہ تو عاشق تھا نہ دیوانہ تھا، ہو جہاں بول رہا تھا وہی ویرانہ بول رہا تھا وہی ویرانہ تھا. تو حسن خلقت حسن تخلیق میں تب ایسے میں انگڑائی دی، خلق آئی نہ ہوا عکس میں زیبائی لی، چرخ نے حق کی رضا دیکھ کے گیرائی لی. کس نے کیا کیا، کس خلقت نے کیا کیا لیا کہ حسن تخلیق میں تب ایسے میں انگڑائی لی، خلق آئی نہ ہوا عکس نے زیبائی لی، چرخ نے
حق کی رضا دیکھ کے گیرائی لی امر خالق سے ملائک نے شناسائی لی منطق و بحث کا ابلیس نے پھر باب لیا پڑھ کے آدم نے تپیدہ دل بیتاب لیا پڑھ کے آدم نے تپیدہ دل بیتاب لیا تو ناز کر عشق کا تو ہی ہوا حامل اے دل تو ہی لیلا اے محبت کا ہے محمل اے دل تجھ سے رنگین ہوئی ہستی کی یہ محفل اے دل تجھ سے خلقت کا سبب ہو گیا کامل اے دل جز تیرے اور کوئی حق کی نشانی نہ ہوا دونوں عالم میں تیرا کوئی بھی ثانی نہ ہوا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صلوات سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید محمد محمود اظہر رضوی مرحوم ابن سید مہدی رضوی مرحوم کی روح پرفتوح کو احسان فرما دیتے ہیں. بسم اللہ. ارباب وزن کافی داخل ہو چکی ہے، لہذا وقت کا لحاظ اور آپ حضرات کی زحمتوں کے پیش نظر جلدی باتیں اور کچھ مفید احکامات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے ہیں. مجلس نثار ثواب ہے اور جب نثار ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو تو اس مجلس کی خصوصیات میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اضافہ یہ ہے کہ اگرچہ ہر مجلس کا مطمع نظر ہدایت ہوتا ہے، لیکن نثار ثواب کی طرف سے جو مجلس منعقد ہوتی ہے اس کے دو اہم جز ہیں. پہلا جز تو یہ کہ خود سامعین کی فکر اور ان کے شعور میں بالیدگی پیدا کی جائے اور وہ بیان کیا جائے جو خالق کا مطمع نظر ہے. وہ نگارشات یا وہ معروضات پیش کیے جائیں کہ جو
अल्लाह के रसूल का मद्दे नज़र है। और दूसरा पहलू ये है जो ज़्यादा अहम है कि मजलिस इसाले सवाब में गुफ्तगू ऐसे मौज़ूआत पर होनी चाहिए कि ख़ुद मरने वाले के नामे आमाल में सवाब जारिया का एक सिलसिला जारी हो। अब ये मेरी मजबूरी है कि सिने शऊर से मैं बागी जहन का आदमी रहा और हमेशा समाज और माशरे की के हवा के ख़िलाफ़ चलने की मेरी रविश रही। और बहुत दिनों से मैं ये महसूस भी कर रहा हूँ कि हमारे खुतबा, हमारे ज़ाकिरीन, मैं सबको नहीं कह सकता, लेकिन उमूमन यही देखने को मिलता है और अक्सर बराबर कि मिंबर को फ़न खिताबत के इजहार का एक स्टेज बना लिया गया है। बेशक वो मिंबर जहाँ से हिदायतें जारी होनी चाहिए, जहाँ से पैगाम जारी होना चाहिए, उस मिंबर को हमारे मुकर्रिरीन और हमारे ज़ाकिरीन ने फ़न खिताबत का एक मोतबर ज़रिया बना लिया। क्या बात, क्या बात। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है, जो कुछ मैंने देखा है, वो और बरादर मोहतरम ने अभी बड़ा ही खूबसूरत कलाम, मुरस्सा कलाम आपके सामने पेश किया। मैं भी शायरी नहीं करता, लेकिन कभी कभी ऐसी शायरी होती है कि ख़ुद भी दिल चाहता है कि उसको अहले नज़र की खिदमत में पेश किया जाए। और मेरी शायरी का मद्दे नज़र भी यही होता है कि कुछ पैगाम हो। अल्लामा जमील मज़री की गज़ल है कि मेरी बंदगी तुझे दे सकेगी बजाय मानियो लफ्ज़ क्या है मेरे शऊर की झोलियों में सिवाय मानियो लफ्ज़ क्या। उन्हीं की ज़मीन पे खड़े होकर उन्हीं के लहजे में गुफ्तगू करने की जसारत भी की है और सआदत भी हासिल की है। और इसमें एक पैगाम है, चूँकि एक शेर सुनाना है और उसी शेर के सिलसिले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाना है, इसलिए वो शेर आपकी खिदमत में पेश करना है। अल्लामा इकबाल ने इमाम हुसैन को अपनी फ़ारसी की नज़्म में इश्क़ गयूर कहा है। अभी आपने इश्क़ गुफ्तगू की, ख्याल वहीं से आ गया कि मैं गयूर इश्क़ का राहबर, तू सुरूर इश्क़ का हम सफ़र। मुलाज़ा कीजिएगा, क्योंकि एक शेर सुनाना है और उसी से शेर के हवाले से गुफ्तगू करनी है। एक काफ़िया है, उसमें वो काफ़िया आपके सामने पेश करना है जो नज़्म किया मैंने कि मैं गयूर इश्क़ का राहबर, तू सुरूर इश्क़ का हम सफ़र, तेरी एहतियाज की राह में है। क्या माने हैं इश्क़ के? हम तो ये समझते हैं कि इश्क़ बाज़ारों में होता है। क्या तो तवज्जो रखिएगा, सड़कों पे हो जाता है, मॉल खुल गए हैं मॉल में हो जाता है, पार्कों में हो जाता है, छतों पे हो जाता है। क्या यही इश्क़ है? ये इश्क़ नहीं बरहनगी है। क्या कहना। तवज्जो रखिएगा, इश्क़ कैसा पाकीज़ा जज्बा है, ऐसा पाकीज़ा जज्बा है जिसको हमारे परागंदा जज्बे ने बेआबरू कर दिया। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काश मेरा क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान। ऐसा पाकीज़ा जज्बा है कि जिसको वाह 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 परागंदा जज्बे ने बेआबरू कर दिया। वाह 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 वाह। और आप पहले नजर है, मेरे फिक्रे की कद्र कीजिएगा। हम ये समझते हैं कि इस इश्क का नतीजा है विसाल, लेकिन दुनिया को नहीं मालूम विसाल इश्क की मौत का नाम। क्या बात है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क की मौत का नाम है। वाह वाह। विसाल इश्क की मौत का नाम है। अगर वाकई इश्क है तो विसाल नहीं फना है। क्या बात है। इश्क का मिजाज विसाल नहीं है, इश्क का मिजाज फना है। इश्क का मिजाज फना है। इश्क की पहली मंजिल क्या है? इकबाल से पूछिए, इश्क की पहली मंजिल क्या है? हमको तो कोई खूबसूरत चेहरा नजर आता है तो हम इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। भाई हमारे यहाँ तो यही तसव्वुर है, किसी हसीन सूरत को देखा गिरविदा हो गए।
اقبال کہتے ہیں، توجہ رکھیے گا، اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. توجہ رکھیے گا، اسرار کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. واہ یعنی عشق کی پہلی منزل کا نام ہے خود شناسی. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے گا. بے شک. اور دیکھیے اسی عشق کو حضرت امیر المومنین نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. واہ. سرکار ولایت نے ایک فقرے میں اسی عشق کی تشریح کر دی کہ من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. ارے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان. کیا مطلب ہوا؟ مانے یہ ہوئے کہ عشق خودی کا دوسرا نام عشق خدا ہے. اپنی ذات سے عشق کرو گے تو عشق خدا معلوم ہوگا. اپنی ذات سے عشق کرنا سیکھو. پسند تو ہر آدمی اپنی ذات کو کرتا ہے، لیکن جو معنوی عشق کا مفہوم ہے وہاں تک کوئی انسان نہیں پہنچ پاتا. خزان خدا نے بتایا کہ دیکھو عشق کے معنی کیا ہوتے ہیں، عشق کا مفہوم کیا ہوتا ہے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین بستر رسول اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار دو عالم نے کہا یا علی لیٹ جاؤ بستر پر، میری چادر اوڑھ کر. سبحان اللہ کہا، واہ واہ ہو گئی، اس لیے کہ فضائل کا گوشہ بیان ہوا. لیکن ہم نے کبھی سوچا کہ یہ چادر نبی کی چادر تھی یا عشق خدا کی رضا تھی؟ کیا بات، کیا بات. کیا کہنا، یہ چادر نبی کی چادر نہیں تھی، عشق خدا کی. واہ واہ. یہ معرفت الہی کی قبا تھی، یہ معرفت پروردگار کی رضا تھی جس کو علی اوڑھ کر شب ہجرت پیغمبر کے بستر پر سو گئے. واہ واہ. اگر آپ اجازت دے تو میں فقرہ عرض کروں کہ ہم نے تاریخ میں 3 چادریں دیکھی. ہائے ہائے ہائے. توجہ رکھیے گا، میں نے تاریخ میں 3 چادریں دیکھی. ایک نبی کی چادر جس کو علی اوڑھ کے سو گئے، ایک زہرا کی چادر جس کو نبی اوڑھ کے سو گئے، اور ایک زینب کی چادر جسے اسلام اوڑھ کے سو گیا. ایک زینب کی چادر جسے اسلام اوڑھ کے سو گیا، اور تینوں چادروں کا ایک ہی امتیاز. اب بات آئی، فقرہ سن لیجئے، آپ کے جذبہ ولا کی تسکین کے لیے عرض کر دوں کہ تینوں چادروں کا ایک ہی امتیاز. علی نبی کی چادر اوڑھ کے سو گئے تو دشمن نہ پہچان سکا کہ چادر کے نیچے کون ہے. کیا کہنا، واہ واہ. نبی زہرا کی چادر اوڑھ کے سو گئے تو ملک نہ پہچان کہ چادر کے نیچے کون ہے. اور اسلام زینب کی چادر اوڑھ کے سو گیا تو آج تک حاسد مورخ یہ نہ معلوم کر سکا کہ زینب اسلام ہے کہ اسلام زینب ہے. کیا کہنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی. اسلام زینب ہے کہ زینب اسلام ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ. کیا جانتے ہیں ہم؟ جب لفظوں کے معنوی معنی نہیں معلوم تو اس کی معرفت کیا ہوگی؟ یہ اسلام کے معنوی معنوں سے عدم معلومات کا نتیجہ تھا کہ اسلام میں ایکسٹریمزم آ گیا. کیا بات ہے، بے شک. اسلام میں ایکسٹریمزم اسی لیے آیا کہ دہشت گردی کیا ہے جس کو اسلام سے جوڑا جا رہا ہے. دہشت گردی اسلام میں پائی گئی، اسلام میں تھی نہیں. دونوں میں فرق ہے. اسلام میں دہشت گردی کا وجود لایا گیا، اسی لیے ایکسٹریمزم اسلام میں آ گیا. ورنہ اسلام کے معنی تو سلامتی ہی سلامتی ہے. پیغمبر اسلام نے یہودی کو سلام کیا، ایک یہودی کو سلام کیا. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ہی بھائی کہتے ہیں فلاں صاحب کو سلام مت کیجیے گا، فلاں صاحب کو سلام مت کیجیے گا. سرکار دو عالم نے یہودی کو سلام کیا، ایک ایکسٹریمزم مسلمان، ایکسٹریمسٹ مسلمان. فوراً اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے یہودی کو سلام کیا. تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ
کہ اس یہودی سے تمہاری توقعات کیا ہیں. بتوجہ رکھیے گا، مکارم اخلاق. اس یہودی سے تمہاری توقعات کیا ہیں؟ کہ یا رسول اللہ سلامتی، آمن، نہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں نہ یہ مجھ کو نقصان پہنچائے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہی تو میں نے اس سے کہا ہے. میں نے اس کو سلام کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اس کی سلامتی چاہی. تو جب میں اس کی سلامتی چاہ رہا ہوں تو اگر اس کا ضمیر انسانی بیدار ہوگا تو وہ میری بھی سلامتی چاہے گا. کیا کہنا، سبحان اللہ. اللہم صلی علی میری بھی سلامتی چاہے گا. جس طرح سائل کے ضرورت کو دیکھنا چاہیے، اس کے مذہب کو نہیں. اسی طرح ہمارے دفتر میں، ہماری برانچ میں میری عادت ہے، میں نے عرض کیا کہ میں تو باقی ذہن کا آدمی ہوں، میں سماج اور معاشرے کے مخالف ہمیشہ چلتا رہتا ہوں. میں سب کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم. آج نتیجہ یہ ہے، یہ واقعہ ہے، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں. آج واقعہ یہ ہے کہ پانڈے جی بھی مجھ کو سلام علیکم ہی کہتے ہیں. کیا بات ہے، میں نے گویا کہ ان کو سکھا دیا. کیا بات، کیا بات. گویا کہ میں نے ان کو سکھا دیا کہ کم سے کم اسلام کا ایک ہی جزو اختیار کر لیں. دیکھیے، سب دفتروں میں کام کرتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں تو ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں. اس میں اب بات آئیے تو عرض کر دوں، کئی ذمہ داریاں ہیں ہماری. پہلی ذمہ داری بحیثیت انسان ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں. امیر المومنین کی خطبات پڑھیے، مالک اشتر سے کیا کہا؟ دو طرح کے لوگ آئیں گے، ایک مسلمان ہوں گے جو تمہارے عقیدے میں تمہارے بھائی ہوں گے، اور ایک غیر مسلم ہوں گے جو تمہاری ہی طرح انسان ہوں گے. کیا کہنا، خبردار کسی کے حق میں عدالت کے خلاف فیصلہ مت کرنا. کیا کہنا، کیا بات. عدالت کے خلاف فیصلہ مت کرنا. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بحیثیت انسان ہم انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کریں، یعنی جیسا ہم اپنے لیے ان سے چاہیں ویسا ہم ان کے لیے خود اختیار کریں. دوسرا، بحیثیت مسلمان ہماری تو 3 ذمہ داری ہے. بحیثیت مسلمان، آج جو معاشرہ پوری دنیا میں سیاسی اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے، سماجی اعتبار سے دیکھ لیجئے، پورا محاذ قائم ہے ہمارے خلاف. بے شک. تو آج کی تو سب سے بڑی ضرورت کا نام ہے مکارم اخلاق. ہم ایسا اخلاق پیش کریں کہ ان کے نظریات خود بخود باطل ہو جائیں. تو بحیثیت مسلمان ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ طرز عمل پیش کریں جو اسلام نے حقیقتاً ہم کو سکھایا ہے. اور اب تیسری منزل خصوصیت کے ساتھ ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم شیعہ ہیں. ہمیں وہ طرز عمل اختیار کرنا ہے جس میں انسانی اقدار بھی ہوں، اسلامی تہذیب بھی ہو، اور اہل بیت کے اعمال کا عکس بھی ہو. کیا کہنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا عکس بھی ہو. جب ہم ان تینوں کا مجموعہ بن کر سماج اور معاشرے میں آئیں گے تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ حقیقی مسلمان کیسا ہوتا ہے. کیا کہنا، کیا کہ ایک بلند ترین صلوات ارشاد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کربلا میں سب مسلمان ہی تھے؟ کم سے کم ایک فرد تو ایسی تھی جو سرکار سید الشہداء کے پرکشش، ان کی پرکشش سیرت اور ان کی جاذب نظر شخصیت سے مروب ہو کر ان کی بارگاہ میں آ گئی. بے شک. جناب وہب قلبی. اور آپ دیکھیے کہ سرکار سید الشہداء کے کردار نے کس حد تک جناب وہب قلبی کو متاثر کیا. جناب وہب قلبی کو کس حد تک متاثر کیا. ابھی میں نے اشارتاً عشق کا حوالہ دیا. 2 طرح کے عشق ہوتے ہیں، مجازی اور حقیقی. جناب وہب قلبی جب چلے تھے، جب آمادہ سفر ہوئے تھے تو ساتھ میں ان کی زوجہ تھی. کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس پر کہ کربلا تک آتے آتے یہ منظرنامہ کیسے بدل گیا. جب چلے تھے تو زوجہ ساتھ میں تھی. زوجہ کے معنی کیا ہوئے؟
زوجہ کے معنی ہوئے عشق مجازی، یعنی جب چلے تھے تو زاد راہ کے طور پر عشق مجازی کو ساتھ لے کے چلے تھے۔ توجہ رکھیے گا، جب چلے تھے تو زاد راہ کے طور پر عشق مجازی کو ساتھ لے کے چلے تھے، لیکن جیسے ہی کربلا پہنچے تو ان کی ملاقات عشق حقیقی سے ہو گئی، ان کی ملاقات عشق حقیقی سے ہو گئی۔ اب جیسے ہی وہب قلبی کی ملاقات عشق حقیقی سے ہوئی تو وہب قلبی تذبذب میں پڑ گئے کہ عشق مجازی کو چھوڑیں یا عشق حقیقی کو چھوڑیں، لیکن ان کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ عشق مجازی، توجہ رکھیے گا، عشق مجازی وہب کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ توجہ رکھیے گا، عشق مجازی وہب کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، عشق حقیقی کو وہب نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ کیا بات، کیا بات ہے۔ عشق مجازی وہب کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور وہب عشق حقیقی کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، تو اب مسئلہ کیسے حل ہوتا؟ اس مسئلے کے حل کے لیے سرکار سید الشہداء اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی بارگاہ میں آئے، حضور ہم عشق مجازی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، عشق حقیقی کو بھی ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کا جذبہ ولا بیدار ہے تو میں ایک فقرہ عرض کروں کہ عروس حیات کو لے کے چلے۔ توجہ رکھیے گا، میری بات کو ضائع مت کیجیے گا۔ جناب وہب قلبی جب آمادہ سفر ہوئے تو عروس حیات کو لے کے چلے، لیکن کربلا میں ان کی ملاقات عروس شہادت سے ہو گئی۔ کیا کہنے ان کی ملاقات عروس شہادت سے ہو گئی۔ عروس حیات وہب کو نہیں چھوڑنا چاہ رہی تھی اور وہب عروس شہادت کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے۔ امام کی بارگاہ میں آئے، کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مولا یہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتی، میں عروس شہادت کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کہا میں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا، جاؤ وہب جاؤ، جب تک عروس حیات تمہارے پہلو میں نہ آئے گی تم عروس شہادت کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ہم نے تاریخ آدم و عالم میں یہ پہلا منظر دیکھا کہ کربلا کا دولہا جب داخل جنت ہوا تو اس کے ایک پہلو میں عروس زندگی تھی اور ایک پہلو میں عروس شہادت تھی۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اور اس سبحان انداز اللہ۔ سے یہ کربلا کا دولہا داخل جنت ہو رہا تھا۔ صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ احباب کرم، اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو، اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو مکارم اخلاق کے نہج پہ ڈھالیے۔ بہت خطابت سن چکے ہم، بہت خطابت ہو، ہدایت